عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سبرس کے اسلوب پر بات کریں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سبرس کے اسلوب پر بات کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ وجیحی زبان ساز تھے، اس نے ایک ایسے دور میں ایک نئی زبان اردو کی بنیادیں قائم کی جب اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہاں، چند چھوٹے چھوٹے مذہبی اور اخلاقی رسائل موجود تھے، لیکن ان کا اسلوب بیان بالکل سادہ تھا، کیونکہ ان کے مخاطب عوام تھے جو نہایت سادہ لوح اور مذہبی ذہن رکھتے تھے، اس لیے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ محسوس ہوتا تھا۔ وجیحی نے جو ایک مشہور شاعر تھا اور 4 بادشاہوں سے منسلک رہ چکا تھا، یعنی عبداللہ قلی قطب شاہ، سلطان ابراہیم قطب شاہ، سلطان محمد قلی قطب شاہ اور محمد قطب شاہ، یہ چاروں بادشاہ خود بھی صاحب دیوان شاعر تھے اور فضلاء اور شعراء کی بڑی مدد کرتے تھے۔ ان کی فرمائش پر جو سلطان عبداللہ قلی قطب شاہ نے کی تھی، ایک کتاب سبرس نام سے لکھی۔ اس میں اس نے عربی، فارسی، دکنی، راجستانی، گومڑی غرض کے کئی رائج الوقت زبانوں کو اس طرح آپس میں ملا کر مطلب برادری کی کہ اس کا یہ فن پارہ ایک ایسا سنگ میل بنا جو بعد کے دور میں اردو نثر کی ارتقاء میں معاون ثابت ہوا۔ اس نے 2 اور کتابیں لکھیں، یعنی تاج الحقائق اور کتب مشتری۔ دوسری کتاب ایک مثنوی ہے، اس میں ابراہیم قطب شاہ جو سلطان قلی قطب شاہ کا بیٹا تھا کہ عشق و محبت کا قصہ تھا۔ اس کو وجیحی نے 1018 میں تحریر کیا، جبکہ سبرس 1045 میں ضبط تحریر میں لائی گئی۔ وجیحی نے کتاب کے ابتدا میں بڑے زور شور سے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ ڈنگ تحریر اس کا ایجاد کردہ ہے۔ وہ لکھتا ہے: غرض بوت نادر باتاں بولیاں ہوں، دریاں ہوں کر موتیاں سو بریاں ہوں۔ یوں کتاب عجائب بندر رہے مگر سورج منگتا، گرد چند ہے فرہاد ہو کر دونوں جان نے آزاد ہو کر دانش کے تیشے سو پھاڑا اٹھایا، تو یہ شیریں پایا تو نوی بات ہوئی تو اس باٹ آیا۔ ناداں اپنی باٹا میں ایک باٹ کر جانے، وپے لو باٹ کہیوں کاڑی، کس وجہ سو نکلی محنت میں سمجھے مشقت۔ بال جانو کالے ناگ گال جانو عشق کی آگ، یو موہن دہن عجائب موہنی، سورج اس کے درس کا درسنی ہے، جوبن راستے گٹھے ادھر یاقوت اعلیٰ پینٹ اس کیاں، اکھیاں جانو لالے جانو شراب کے پیالے، دانتاں دیکھ موتی کے دانے، گرے گر پھرتے دیوانے۔ اس پر کچھ اہل علم کو یہ غلط فہمی ہے کہ وجیحی نے اردو نثر ایجاد کی یا اس کی ایجاد کا سہرا اس کے سر ہے، حالانکہ وہ تو اسلوب کی لطافت کے اعتبار سے اردو نثر کو نیا رنگ دے رہا ہے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ خود وجیحی آغاز کتاب میں اس طرح بیان کرتا ہے: فرہاد ہو کر دونوں جہان تے آزاد ہو کر، دانش کے تیشے سو پہاڑ اٹھایا، تو بائی باٹ پیدا ہوئی تو اس بات آیا، یوں باٹ نہ تھی سو نکلی تال، تو بھی یکایک چلنے کس مجال، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دل کی تلویاں میں چھلے کا آنا، تو وہ باڑ نہ۔ یوں عجب نظم ہو نثر، جانو بہشت میں حقر ہے، جو کوئی باٹ ہماری چلا وہ ہمارا راج ہے، پرچہ فہمداری ہے چلیاں تو کیا ہوا، باٹ ہماری ہے۔ ان جملہ اقتباسات سے پتہ چلتا ہے کہ وجیحی نے دانش و عقل کا پہاڑ کھود کر ایک نیا اور ایک بدیع اسلوب بیان اردو زبان ہندوستان میں ایجاد کیا، یعنی نظم اور نثر کو ملا کر بیان کا ایک نیا راستہ نکالا۔
سبرس کی پوری اور کل اہمیت جہاں تک اس کے اردو متن کا تعلق واسطہ ہے، وجہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس نے نثر میں شعریت کے انداز پیدا کیے ہیں۔ نظم ہو نثر ملا کر گلا کر، وجہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس نے نثر میں شعریت کے انداز پیدا کیے، بیان کے ایسے پیرائے ایجاد کیے کہ جن سے نثر میں شعر کا سا لطف پیدا ہوا ہے۔ اس بات میں بھی شک کی گنجائش نہیں کہ نثر اردو میں زندگی یا نئی روح پیدا کرنے کا شرف وجہ کو حاصل ہے، کیونکہ اس دور سے پہلے کی نثری کتب کو اظہار کی ناتمام کوشش تو کر سکتے ہیں، انہی ادبی اسلوب کی قابل توجہ کوشش نہیں کر سکتے۔ شاہ معراجی کی سبرس سے ایک اقتباس پیش ہے جس سے آپ اس دور کے اسلوب کا اندازہ کر سکتے ہیں اور وجہ کی سبرس میں فرق بھی معلوم ہو جائے گا۔ نبی کہے تحقیق خدا کے سیاتے 70,000 پردے، اور جیالے ہور اور ہادے کے اگر میں تے ایک پردہ اٹھ جائے تو اس کی آنچ تے میں جلول ہویک وقت ایسا ہوتا ہے، سمجھ اور دیکھو بے پردہ اندر ہارے کے او جیالے کے عرفان پر ہے، وہ واصلہ پر پردہ نورانی و بے وصلہ کا صفا پردہ ہوتا، سو محمد کا نور اے عزیز۔ جو کوئی عاشق کو اس 7 چیز سے منع کرے، خدائے تعالیٰ سے دنیا میں سو فنا کرے، خوبصورت دیکھ راگ سن خوشبوئی خوش کر کیف کہاں، بے پردہ چی اور شیر پر خدا کو بوت یاد کر، محبت سو بدہا اپنے کام میں مشغول لے۔ ان تحریروں کا اگر جائزہ لیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ نثر نگار کوئی ادبی تحریر نہیں لکھ رہا، صرف اپنا مطلب و مدعا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا۔ اس کے قلم کو رواں دواں چلنے کی عادت تو ضرور ہے، مگر وہ کسی سٹائل پر یا کسی خاص طرز پیدا کرنے کی فکر نہیں کر رہا، اور اس میں ادبیات، یقین اور انشاء کی جوانی کا نشان نہیں، اور مصنف کی نظر بھی اظہار پر مرکوز ہے، وہ بھی ایسا اکراس میں بدیت، سادگی، بولپن کے ساتھ ساتھ ادبی نارسائی اور ناتمامی کا احساس حاوی معلوم ہوتا ہے، جبکہ وجہ کی سبرس بیان کی ترقی کی ایک اہم منزل ہے جو خود بخود مصنف کے سامنے نہیں آئی، بلکہ اس میں پچھلے مصنفین کی تگ و دو اور محنت کا بہت زیادہ دخل ہے۔ اس کا رخ زمانے کی تسلیم شدہ نثر بلکہ معیار نثر کی طرف ہے، جس کے نمونے فارسی اور ہندوستانی اور میں پہچانے انوکو نہیں، کتنے زبان اور یوں بولتے جناور دانا ہمنادا نما کرے کالم دی، کہ پہچانے گا یہ باڑ نہ تھی، سو نکلی اتال تبھی یکایک